ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا، قلب ہیبت سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل بڑی 11ویں شریف میں یہ ذرہ ناچیز آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہے۔ جناب بات ہو رہی تھی بریک سے قبل آپ کے والدین کے تعلق سے، آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ ایک مرتبہ دریا کنارے جا رہے تھے، 3 روز کی بھوک ہے یہ پیش نگاہ رہے، ایک دریا کے کنارے سیب پڑا ہوا دیکھا، اٹھایا اور اسے کھا لیا۔ جب کھا لیا تو خیال آیا کہ اس کا کوئی مالک بھی ہوگا، یہ کسی درخت پہ بھی لگا ہوا ہوگا اور اس کے مالک سے اجازت لینا ضروری تھی جو کہ نہیں لی گئی۔ اب تلاش شروع کر دی۔ اللہ والوں کی بیسیکلی جو میں بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ کانشیسنس دیکھیے، دے آر ویری کانشیس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اللہ والے کوئی بھی کام بلا اجازت نہیں کرتے۔ تو جناب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، معلوم ہوا کہ یہ جو باغ ہے اس کے جو مالک ہیں ان کا جو اس میں گرامی ہے وہ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہیں ڈھونڈا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ حضور سیب کھا لیا ہے، اب میں معافی کا خواستگار ہوں۔ کہا اچھا وہ بھی۔ جناب نگاہ مومن جو ہے نا وہ نگاہ فراست یعنی سے پر ہوتی ہے، تو وہ اپنی فراست سے یعنی سمجھداری سے سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو معافی دے دوں گا، آپ ایسا کیجئے کہ میرے باغ کی رکھوالی کیجئے چند روز۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، باغ کی رکھوالی شروع کی۔ چند روز گزرے تو پھر جناب حاضر ہوئے وہی مدعا لے کے کہ معاف کر دیجئے۔ کہا ایک اور شرط ہے اگر آپ قبول کر لیں۔ کہا ٹھیک ہے بتائیے۔ کہا میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے، لیکن کچھ کنڈیشنز رکھیں۔ وہ کنڈیشن کیا تھی؟ وہ کنڈیشنز وہ شرائط یہ تھیں کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، میری بیٹی ہاتھوں سے لنجی ہے اور میری بیٹی ٹانگوں سے یعنی لنگڑی ہے، وہ چل نہیں سکتی، شی از ڈسیبل یعنی وہ کام چل پھر نہیں سکتی، اپاہج ہے نعوذ باللہ، یعنی ایک طرح سے اب بتاتی ہوں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو جناب جب یہ سنا پھر بھی اللہ والے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے نکاح ہو گیا۔ اب جب حجرے میں تشریف لے کے گئے تو دیکھتے ہیں کہ حسین و جمیل دوشیزہ موجود ہیں۔ واپس آ گئے اللہ والے ہیں نا کہ نہیں بات تو یہ نہیں ہوئی تھی، خوش نہیں ہوئے، واپس آ گئے بھاگتے ہوئے۔ اور جب واپس آئے ہیں تو باہر حضرت عبداللہ صومعی جو کہ ان کے والد محترم ہیں موجود ہیں، پھر نگاہ فراست سے بھاگ گئے، پہچان گئے اور کہا کہ شہزادے وہی ہیں آپ کی زوجہ، آپ کا انہی سے نکاح ہوا ہے۔ اب دیکھیں اللہ والے جو بات کرتے ہیں نا وہ کتنی حکمت سے پر ہوتی ہے، معنی خیز ہوتی ہے۔ کہا کہ اس لیے کہا کہ آنکھوں سے اندھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے علاوہ یعنی بس یہ سمجھ لیجئے ان شارٹ کہ کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ کانوں سے بہری ہیں کیونکہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی بات سنی ہی نہیں ہے۔ یہ جناب ہاتھوں سے لنجی ہیں کیونکہ خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا، اور چونکہ خلاف شرع اللہ کی رضا کے علاوہ اس کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالا، اس لیے پیروں سے لنگڑی ہے۔ تو جناب انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر آپ کہ یہاں جو اولاد ہوئی وہ جناب قطب الاقطاب ہیں، وہ جناب محبوب سبحانی ہیں، وہ جناب غوث اعظم ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ افضل نوید آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنی عقیدتیں پیش کریں۔ ہو مجھ پہ کرم کی ایک نظر، ہو مجھ پہ کرم کی ایک نظر، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، مشکل میں پھنسا ہوں لیجیے خبر، مشکل میں پھنسا ہوں لیجیے خبر، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، تم مولا علی کے پیارے ہو، تم مولا علی کے پیارے ہو، زہرا کی
کے تارے ہو، زہرا کی آنکھ کے تارے ہو، حسنین کے تم ہو لگتے جگر، حسنین کے تم ہو لگتے جگر، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی۔ ہے قابل رشک میری قسمت، ہے قابل رشک میری قسمت، حاصل ہے مجھے تیری نسبت، حاصل ہے مجھے تیری نسبت، ہے سایہ تیرا میرے سر پر، ہے سایہ تیرا میرے سر پر، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی۔ صد شکر ملا تیرا دامن، صد شکر ملا تیرا دامن، اے ابن ولی اے غوث زمن، اے ابن علی اے غوث زمن، صد فقر ملا ہے تیرا در، صد فقر ملا ہے تیرا در، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی۔ اور آصف بھی گداگر ہے تیرا، آصف بھی گداگر ہے تیرا، آصف بھی ثناگر ہے تیرا، آصف بھی ثناگر ہے تیرا، یا جس کی نبھانا سرے محشر، لا جس کی نبھانا سرے محشر، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی۔ ہو مجھ پہ کرم کی ایک نظر، ہو مجھ پہ کرم کی ایک نظر، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، جیلانی 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 جیلانی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 470 سنہ ہجریہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور یکم رمضان المبارک، اور ماشاءاللہ پیدائشی ولی ہیں آپ جناب۔ فجر کے بعد سے یعنی وقت فجر سے لے کر وقت مغرب تک ماں کا دودھ نوش نہیں فرماتے تھے۔ جب 5 برس کی عمر میں آپ مکتب تشریف لے گئے تو 18 پارے آپ کو حفظ تھے، اور جانتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ حالت حمل میں کثرت تلاوت فرمایا کرتی تھیں۔ تو آج کی مائیں بھی قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، جوڑیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو یعنی اچھا بنانے کے لیے، بابرکت بنانے کے لیے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ میں جناب محترمہ شمائلہ ناصر سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ غوثیت مآب میں اپنی عقیدتیں پیش کریں۔ کہ ہماری فہم سے بالا ہے رتبہ غوث اعظم کا، خدا جان
نبی جانے کیا رتبہ غوث اعظم کا، تو زمین کیا آسماں بھر میں ہے چرچا غوث اعظم کا، زمین کیا آسماں بھر میں ہے چرچا غوث اعظم کا، لگائیں کان جس جانب ہے شہرا غوث اعظم کا، لگائیں کان جس جانب ہے شہرا غوث اعظم کا، کہ کمالات ولایت میں شہ بغداد لاسانی، کمالات ولایت میں شہ بغداد لاسانی، کہ بلندی پر رہا پرچم ہمیشہ غوث اعظم کا، بلندی پر رہا پرچم ہمیشہ غوث اعظم کا، زمین کیا آسماں بھر میں ہے چرچا غوث اعظم کا، کہ کرامات و تصرف میں عجب قدرت ملی ان کو، کرامات و تصرف میں عجب قدرت ملی ان کو، ہر ایک انداز ہے بے شک نرالا غوث اعظم کا، ہر ایک انداز ہے بے شک نرالا غوث اعظم کا، لگائیں کان جس جانب ہے شہرا غوث اعظم کا، کہ فرشتے جن و انسان سب عقیدت مند ہیں ان کے، فرشتے جن و انسان سب عقیدت مند ہیں ان کے، خدا ہی جانتا ہے کیا ہے رتبہ غوث اعظم کا، خدا ہی جانتا ہے کیا ہے رتبہ غوث اعظم کا، زمین کیا آسماں بھر میں ہے چرچا غوث اعظم کا، تو ہماری فہم سے بالا ہے رتبہ غوث اعظم کا، خدا جانے نبی جانے یہ رتبہ غوث اعظم کا، خدا جانے نبی جانے یہ رتبہ غوث اعظم کا، اور اگرچہ سلسلہ شہزاد میرا نقش بندی ہے، اگرچہ سلسلہ شہزاد میرا نقش بندی ہے، پر دل و جاں سے ہوں میں لیکن نام لیوا غوث اعظم کا، دل و جاں سے ہوں لیکن نام لیوا غوث اعظم کا، دل و جاں سے ہوں لیکن
لیکن نام غیبا غوث اعظم کا زمین کیا آسماں بھر میں ہے چرچا غوث اعظم کا لگائی کان جس جانب ہے شہرا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات کی شمائلہ آپ نے کہ تمام سلاسل کو حضور غوث الاعظم کا براہ راست فیضان حاصل ہے، ماشاءاللہ۔ اور جناب بات کو آگے بڑھائیں گے، آپ بچپن میں کھیتی باڑی کی غرض سے جب نکلتے ہیں تو ندا آتی ہے کہ اے عبدالقادر تم اس لیے تو پیدا نہیں کیے گئے۔ اب جب ایک آواز آئی تو دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی یعنی روف ٹاپ پہ چھت پہ چلے گئے ہیں تو سامنے بغداد نظر آتا ہے۔ اب جب بغداد دیکھا تو اماں کے پاس گئے۔ اب یہ دیکھیے یہ وہ مقبول بارگاہ ہستیاں ہیں کہ جن کی والدہ کس مقام پہ ہمیں فائز نظر آ رہی ہیں۔ تو جناب والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا میرے شہزادے تمہیں حصول علم کے لیے بغداد جانا چاہیے، یعنی علم کی اہمیت کو ایک ماں کا سمجھنا کس درجہ ضروری ہے آپ دیکھیے۔ اور پھر جناب سچ کی برکت کے تعلق سے راست بازی اولیاء اللہ کا بہت پیارا پیغام ہے، سمجھنا ہے یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ جھوٹ بولنے والوں کو پسند بھی نہیں کرتے اور یہ سچ کی تاکید کرتے ہیں۔ جناب اماں نے گدڑی میں، جیکٹ میں، صدری میں، ویسٹ کوٹ میں 40 دینار سی دیے بغل کے نیچے اور آپ کو روانہ کیا، کیونکہ حصول بغداد کا بھی ماں نے حکم دیا تھا، آپ نے باقاعدہ بغداد دیکھ لیا تھا۔ گھر سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خود فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے لیے جب نکلا ہوں تو ہمدان سے گزر کے، ہمدان ایک علاقہ ہے، اس سے آگے کیچڑ کا ایک ایریا آیا۔ کیچڑ یعنی کچھ مٹی ہے، کچھ پانی ہے کہ جہاں پہ جناب ڈاکوؤں کے قافلے نے، اور راوی لکھتا ہے کہ 60 کے قریب جو ہے وہ وہاں ڈاکو تھے جو آئے ہیں اور انہوں نے لوٹ لیا ہے تمام مال و متاع، یعنی وہ مختصر سا قافلہ کہ جو بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ اب آپ سے تو اس نے 40 دینار نہیں لیے، لیکن آپ اس وقت خاموش تھے۔ اب جیسے ایک بندہ آپ کی سمت آیا، آپ نے اسے کہا کہ میری بھی گدڑی میں میری اماں نے 40 دینار جو ہیں وہ سی دیے ہیں۔ اب دیکھیے کہ بچے کی راست بازی کا یہ عالم ہے، انہوں نے پہلے تو فور گرانٹڈ لیا کہ بچہ ہے یہ ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن نہیں، جب انہوں نے 3 دفعہ آپ سے پوچھا گیا اور تینوں مرتبہ آپ نے ایسا ہی کہا، روایت میں آتا ہے، مفہوم عرض کر رہی ہوں، تو جناب سردار کے پاس گئے اور کہا کہ بچے کے پاس بھی کچھ دینار ہیں، جب دیکھا گیا تو موجود تھے۔ کہا تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، چھپا بھی سکتے تھے۔ کہا نہیں، کیسے چھپاتا، اماں سے سچ بولنے کا عہد کر کے آیا تھا۔ تو یہاں دیکھیے کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات میں سے اہم مرکزی بنیادی جو نقطہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ راست بازی کرتے ہیں۔ تو جناب وہ جو 60 یعنی ڈاکوؤں کا جو قبیلہ تھا، جو پورا قبیل تھا، اس نے یعنی وہ تائب ہوا اتنی سی عمر میں، آپ کی جب آپ بچپنے کی عمر میں ہیں، کم سن ہے، کہا کہ تم اپنی ماں سے عہد شکنی نہیں کر رہے اور میں اپنے اللہ سے، میں اپنے پروردگار سے عہد شکنی کیے پہ کیے چلا جا رہا ہوں اور مجھے اس پہ کوئی ملامت بھی نہیں ہوتی۔ آج بیٹا تمہیں میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اور پھر جناب وہ سب اللہ تبارک و تعالی کی حضور تائب ہوئے اور وجہ کون بنے؟ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ۔ میں شگفتہ عمران آپ سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ سرکار غوثیت مآب میں اپنی عقیدتیں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ اسی میں کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے
دیدار اپنا کرا دو غوث اعظم آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے ہر ولی آپ کے زیر پا ہے ہر ادا مصطفیٰ کی ادا ہے آپ نے دین زندہ کیا ہے ڈوبتوں کو سہارا دیا ہے ڈوبتوں کو سہارا دیا ہے تو میری کشتی کنارے لگا دو غوث اعظم سب کی کشتی کنارے لگا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے کہ وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم اور قدموں میں گر جائیں گے ہم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوث اعظم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جالیوں